بحیثیت مسلمان جو بندہ مومن ہے وہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ دو اعتبار سے، ایک آخرت کے اعتبار سے، ایک دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے کامیابی تو سیدھی سیدھی ایک ہی ہے کہ آدمی کو عذاب سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فازا، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا آخرت کی کامیابی تو یہ ہوئی۔ ہاں، اب اس کامیابی کے اندر درجے، ایک کو تھوڑی سزا مل کے جنت ملی، ایک کو سزا تو نہیں ملی لیکن گرتے پڑتے جنت میں داخل ہوا، ایک وہ ہے کہ گرتا پڑتا تو نہیں ہوا، یا تو جلدی لیکن حساب میں سختی ہوئی، ایک وہ ہے کہ جس سے حساب میں نرمی ہوئی، اور ایک وہ ہے جسے حساب میں نہیں لیا گیا۔ تو اب ان کی کامیابی کے درجات کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصل میں دلی سکون ہی کا نام ہے۔ دلی سکون مل جائے تو سمجھے کہ یہ کامیاب زندگی ہے۔ کامیابی کو جب اطمینان اور سکون سے ہٹ کر ڈیفائن کیا جاتا ہے اپنی زندگی کے لیے، جب اس سے جداگانہ رکھ کے سوچا جاتا ہے، تو پھر اس کے نتائج بعض اوقات بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ تو جو انسان کی زندگی ہے اس میں کامیابی اس صورت میں ہو جو صورت بندے کو اطمینان دینے والی ہے، ورنہ تو جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے میں بھی وہ کامیابی ہوتا ہے، لیکن بعد میں 36 سال کے لیے جیل جاتا ہے تو اس میں بھی کامیابی ہوتا ہے وہ، تو ایسی کامیابی کو کیا کرنا۔ تو لہذا جو دنیا کی کامیابی ہے حقیقت میں وہ دنیا میں دل کا سکون حاصل کرنا ہے، اور جو دل کا سکون ہے یہ پھر آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اس یاد سے مراد صرف زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے، یاد کہتے ہیں کہ جو بیسیکلی دل میں ہوتی ہے اور زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے، کہتے یار میں تمہیں یاد کر رہا تھا، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ زبان سے نہیں بول رہا تھا اس کے بارے میں، وہ اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا بس جانا، اس میں دلوں کا اطمینان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسے خوشی کے اندر بھی اطمینان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ یاد جو دل میں رچی بسی ہے یہ خوشی میں بھی اسے اطمینان دیتی ہے، یہ پریشانی میں بھی اسے اطمینان دیتی ہے۔ خوشی میں اسے اطمینان دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے اوپر شادمان ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمایا۔ اور مصیبت کے اندر بھی اس کو اطمینان حاصل رہتا ہے، زائل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس مصیبت کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتحان کے لیے اور مجھے ثواب دینے کے لیے اور میرے آخرت کے درجے بڑھانے کے لیے اور دنیا میں مجھے کچھ سکھانے کے لیے مصیبت بھیجی ہے۔ تو لہذا جب اللہ کی یاد دل کے اندر ہوتی ہے تو پھر آدمی خوشی میں بھی مطمئن ہوتا ہے اور پھر پریشانی کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے بندہ زیادہ میں بھی مطمئن ہوتا ہے، کم کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ زیادہ میں تو یوں مطمئن کہ زیادہ میں بندہ ویسے ہی مطمئن ہوتا ہے، کم کے اندر یوں مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں زہد اور قناعت کو سمجھتا ہے کہ یہ اوصاف خدا کو پسند ہے۔ تو جب یاد الہی دل میں ہے اور وہ یاد الہی اسے بتا رہی ہے کہ قناعت خدا کو پسند ہے، زہد خدا کو پسند ہے، تو اب اگرچہ اس کے پاس کم بھی ہے تب بھی اپنی زندگی کے اوپر مطمئن ہوتا ہے۔ تو جو اطمینان ہے دنیا کا اطمینان وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے، وہ صبر سے ملتا ہے، وہ قناعت سے